متبرک مہینے میں آپ حضرات یہ نوجوانوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو بولے صاحب وہ یہ ہمارے پاس کپاس کاٹنے کا موسم ہے، کپاس کی کاشت ہوتی ہے ان کے پاس، پھل پکتے ہیں تو ہماری یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے اور یہ بچے سب کپاس کاٹنے میں مصروف ہیں۔ تو میں نے کہا تو آپ سبھی کے بارے میں بول رہے ہیں، آپ کی ریاست تو تاشقند مشہور ہے، ازبکستان، آپ جو ہے بچوں کو تعلیم ایسی نہیں دیتے کیا؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ صاحب ہم سوشلسٹ نظریات کے لوگ ہیں، اور اندازہ لگائیے ہمارے پاس کبھی وہی حال ہو رہا ہے تقریباً کہ نوجوان طبقہ جو ہے دینی تعلیم سے کٹتا جا رہا ہے، اور آج پھر بھی 25 30 35 سال کے کچھ نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دور اگر چلے تو 10 20 سال کے بعد سے آپ سوائے 50 60 سال کی عمر والوں کے نوجوانوں کو نہیں دیکھیں گے مساجد میں یا دینی علوم کے حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال توجہ کیجیے نوجوانوں کو لانے کی۔ میں آج کے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شینشین پر تشریف لائیں اور ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الامین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ تعریفیں تمام اللہ رب العالمین کے لیے، ہم سب اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، بیماری اور شفا کا دینا اسی کے اختیار میں ہے، عزت و ذلت، رزق میں تنگی و فراخی سب اسی کے تصرف میں۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم جناب غلام یزدانی صاحب ایڈوکیٹ اور معزز سامعین، عام طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی تاریخ ہم اکثر سنا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کا تذکرہ بھی اکثر ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو تاریخ ہے، خلافت کو دوبارہ زندہ کرنے کی جو جدوجہد اس کے بعد ہوئی ہے، عام طور پر اس پر نظر کم ہی جایا کرتی۔ تو اس وجہ سے آج کی گفتگو میں پیش نظر یہ ہے کہ خلافت کے احیاء کی جدوجہد کا جو کام تاریخ کے اندر ہوا ہے، اس کے کچھ حصوں پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں۔ ایک لمبی تاریخ ہے۔ قرآن حکیم کی جس آیت کی میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، بس لوگوں کے درمیان میں تم عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ گویا اللہ رب العالمین نے یہاں پر خلیفہ کی جس ذمہ داری کو بتلایا ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کے درمیان میں عدل سے کام لے گا، انصاف سے کام کرے گا، اور فیصلے جو ہوں گے وہ خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوا کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور جگہ یہ بات بتلائی گئی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اگر ہم زمین کا انتظام اور اقتدار دیں گے تو اس کے ذریعے سے وہ 4 اہم کام انجام دیں گے۔ ایک تو نماز قائم کریں گے، گویا خدا کی بندگی کا جو سب سے پہلا اظہار ہے وہ نماز کا، وہ اس کا اجتماعی نظام قائم کریں گے۔ دوسرے ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے، گویا کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ نظام معیشت کو صحیح کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔
خرابیوں کی اصلاح کرنے کا کام وہ کریں گے۔ یہ زمین کے اوپر اسلامی ریاست کے چلانے والوں کی بیسک 4 رسپانسبلٹیز ہیں جو قرآن حکیم نے اس آیت کے اندر بتلائی، اور اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ قرآن نے بات بتلائی کہ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، جس کو چاہتا ہے اللہ زمین کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو اصلاً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کسی کو اقتدار دے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو محروم بھی کر کے آزماتا ہے، لیکن انجام کار اگر کسی کا اچھا ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی میں اگر کسی کی کامیابی ہوگی تو وہ یہ بات بتلائی گئی کہ والعاقبۃ للمتقین، وہ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو خدا ترسی کے روش کو اختیار کرنے والے۔ تاریخ اسلامی یہ بتلاتی ہے کہ جس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور پھر حضرت امام حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنایا تھا، 6 مہینے کے بعد وہ دستبردار ہو گئے تھے، تو امت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دعوائے خلافت پر رضامندی کو اختیار کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 20 سال تک انہوں نے خلافت حکمرانی کی۔ اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے خود سے آگے بڑھ کر اپنی خلافت کی دعوے داری کی تھی، اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے تک جتنے خلفاء گزرے تھے وہ سب کوئی بھی ایسے ان میں نہیں تھے جنہوں نے خود سے اپنی خلافت کی دعوے داری کی روش کو اختیار کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یزید کی خلافت کا فیصلہ کیا، تو پھر اس کے بعد یہ بات طے پا گئی کہ اب یہ خلافت کنورٹ ہو رہی ہے کنگڈم کے اندر، بادشاہت کے اندر، ملوکیت کے اندر، اور اسلام کے مزاج کے اندر بادشاہی نظام نہیں ہے، شاہی نظام نہیں ہے، آمرانہ حکومت ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، معاملات مشاورت کے ذریعے سے چلائے جائیں، لوگوں کے درمیان میں مشورے کر کے فیصلے کیے جائیں، اور وہ نظام خلافت کے اندر ہی ممکن۔ ڈکٹیٹرشپ میں عام طور پر ڈکٹیٹر مشورے نہیں کیا کرتا، کنگڈم میں بادشاہ مکمل طور پر آزاد ہوا کرتا ہے، لیکن خلافت جو چلا کرتی ہے تو باقاعدہ ایک شورا کے ذریعے سے مختلف اہم امور کے اندر وہ مشورے کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ڈیسیشن لیتا ہے۔ پھر نظام خلافت کی یہ خوبی بھی ہوا کرتی ہے کہ وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوا کرتی ہے، انسانوں کی فلاح اور بہبود کے وہ کام کیا کرتی ہے۔ خلیفہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا وہ نائب ہے، خدا کے آگے وہ جواب دہ ہے، اسے لوگوں کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم کی جو ہدایات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، اس کی روشنی میں اسے زمین کا اقتدار چلانا۔ نظام خلافت میں عدالتیں آزاد ہوتی ہیں، یعنی پورا جوڈیشری جو سسٹم ہے وہ مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے، عدالتوں کے معاملات میں حکومت مداخلت نہیں کیا کرتی، اور پھر ایسے افراد کو ججز بنایا جاتا ہے جو اپنے علم کی وجہ سے، اپنے بصیرت کی وجہ سے، اپنے فہم کی وجہ سے لوگوں کے اندر ممتاز ہوں، صلاحیت رکھنے والے ہوں، پھر خدا ترس بھی ہوں۔ پھر خلافت کا نظام اگر ہو تو وہاں پر عوام کے اوپر غیر ضروری ٹیکسز کے بوجھ نہیں ڈالے جاتے، ان کے اوپر مظالم نہیں کیے جاتے، ان کی پراپرٹیز ہتھیاں نہیں لی جاتی زبردستی، شاہی خاندانوں کے افراد ان کے اوپر مسلط نہیں ہو جاتے غیر ضروری طور پر۔ اور جس موقع پر یزید کی خلافت کی بیعت لی گئی تھی، اس موقع پر امت کے جو جلیل القدر اصحاب تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سارے دن آنے کو ہیں مستقبل کے اندر، اس لیے کہ اب یہ خلافت پوری طریقے سے کنورٹ ہو رہی تھی بادشاہت کے اندر، اور اسی وجہ سے امام حسین بھی اٹھے تھے اور پھر ان کی شہادت ہوئی تھی۔ امام حسین کی جو شہادت واقع ہوئی 61 ہجری کا واقعہ ہے، تو ان کی شہادت کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ تحریک خلافت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد کوئی کوشش نہیں ہوئی۔
بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ پہنچے تھے امام حسین سے پہلے ہی، تو اہل مکہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ مکے کی سرزمین میں ہم یزید کی خلافت کو نہیں قبول کریں گے۔ ادھر یزید نے مسلم ابن عقبہ کو بھیجایا، 10,000 کا ایک زبردست لشکر دے کر پہلے مدینہ کو بھیجوایا تاکہ اہل مدینہ سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اور جس موقع پر وہ لشکر وہاں پر پہنچا تو اہل مدینہ نے کچھ مدافعت کی کوشش کی، لیکن بالآخر ان کو وہاں پر شکست ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مدینے میں بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا، اور یہ اندازہ تھا کہ بادشاہت کا جب رنگ خلافت اختیار کر لے گی، خلافت باقی نہیں رہے گی، تو اس قسم کے مظالم ہوں گے، اور یہ ہوا۔ اور پھر 3 دن تک مستقل قتل عام کے بعد باقی وہ لوگ جنہوں نے مجبوراً بیعت کر لی اور بادشاہت کو ماننے تسلیم کر لینے کا اعلان کر دیا، تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ 10,000 کی فوج لے کر مسلم وہاں سے نکلے اور مکے کا سفر انہوں نے کیا، لیکن اس سفر کے دوران میں ان کی موت ہو گئی۔ تو فوراً پھر اس کے بعد یزید کا دوسرا نمائندہ وہاں پر پہنچا، حسین ابن نمیر اس کا نام تھا۔ وہ جب وہاں پر پہنچا تاکہ مکے کو پہنچ کر عبداللہ ابن زبیر کے خلاف میں وہ جنگ کرے اور ان کو اطاعت کے اوپر مجبور کر دے، لیکن جنگ کے آغاز سے کچھ عرصہ قبل اس بات کی اطلاع آ گئی کہ یزید کی بھی موت واقع ہو گئی ہے۔ 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت بھی تھی، 64 ہجری میں یزید کی موت بھی واقع ہو۔ اور پھر فوراً وہاں سے وہ 10,000 کا لشکر لے کر نہ صرف ایک کہ پلٹا، بجائے کہ عبداللہ ابن زبیر کے اوپر حملہ کرتا، بلکہ اس نے عبداللہ ابن زبیر سے یہ بات بتلائی کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ میں آپ ہی کو خلافت کے قابل سمجھتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ خلافت کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس وقت وہاں پر، تو میں آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر تیار نہیں ہوئے اس کے لیے، لیکن ادھر یزید کے انتقال کے بعد خاندان بنو امیہ کے اندر فوراً کوئی قابل شخصیت ابھر کر بھی نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے کے لوگوں نے دوبارہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ماننے کا اعلان کر دیا، اور اپنی طرف سے انہوں نے ایک فرد کو عامل بھی بنا لیا، اور دوسری طرف عراق کے لوگوں نے، پھر شام کے لوگوں نے، پھر مصر کے لوگوں نے آہستہ آہستہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کو ماننے کا اعلان کیا، یہاں تک کہ پورے عالم اسلام میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا گیا۔ اور جیسے ہی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں پھیلی، وہی عدل و انصاف کا دوبارہ دورہ شروع ہوا۔ ظلم کا انہوں نے خاتمہ کیا، انہوں نے چن چن کر ایسے افراد کو جج بنایا جو خدا ترسی کے ساتھ فیصلے کرنے والے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایسے گورنرز کو مقرر کیا جو عوام پر نہ صرف یہ کہ مظالم نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کبھی کسی گورنر کے بارے میں اس بات کی اطلاع ملتی کہ وہ ظلم کرتا ہے، تو جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گورنر کو معزول کر کے بلا لیا کرتے تھے، وہی روش حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اختیار کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گورنر جو کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی آزاد ہو گئے تھے اور ظلم کرنے لگے تھے، اور یزید کے دور میں اس میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، وہ کنٹرول میں آ گئے مرکزی خلافت کے، اور انہوں نے عوام کے اوپر ظلم کرنا ختم کر دیا۔ لیکن ایک سیاسی غلطی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، فیصلے کی ایک غلطی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ مدینے کی سرزمین کے اوپر مروان ابن حکم اور عبد الملک دونوں بھی آئے، اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔
خاندان بنو امیہ نے اہل مدینہ پر شدید ظلم کیا تھا، اس کا احساس اہل مدینہ کو بھی تھا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خاندان بنو امیہ کے سارے لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کیا، تو اس موقع پر ان دونوں کو بھی نکال دیا، مروان کو بھی اور عبد الملک کو بھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ وہاں سے نکلے، شام کو پہنچے، اور پھر شام میں بنو امیہ کے مختلف افراد جمع ہوئے، ان کی ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں آپس میں کافی بحث مباحثہ ہوا، لیکن بالآخر پورا بنو امیہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ مروان کو ہم خلیفہ تسلیم کر لیں گے، اور انہوں نے مروان کی خلافت کا پیرالل اعلان کر دیا۔ ایک طرف عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم تھی حالانکہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی فوج اور پھر اس کے بعد مروان کی فوج کے درمیان میں مرج راحت کے مقام پر ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں عبداللہ ابن زبیر کے ساتھیوں کو شکست کھانی پڑی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام سیریا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے کنٹرول سے نکل گیا۔ اور پھر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد مروان نے مصر کو بھی فتح کر لیا۔ تو اس طریقے سے دو اہم علاقے شام اور مصر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے کنٹرول سے نکل گئے، اور پھر اس کے بعد مروان کی موت ہو گئی۔ عبد الملک خاندان بنو امیہ کے اگلے حکمران کے طور پر منتخب ہوئے۔ خاندان کے لوگوں نے جب ان کو اپنے حکمران کے طور پر تسلیم کر لیا تو پھر امت کے اوپر ان کو بھی مسلط کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر ان کے دور میں انہوں نے حجاج ابن یوسف کو ایک فوج دے کر بھجوایا کہ جا کر عبداللہ ابن زبیر کے مسئلے سے وہ نمٹے۔ حجاج ابن یوسف ایک بہت ہی ظالم قسم کا گورنر تھا۔ وہ مکے کو پہنچا اور پھر اس کے بعد اس نے وہاں پر نہ صرف یہ کہ مکے پر حملہ کیا بلکہ اس نے خانہ کعبہ کے اوپر بھی پتھروں کی بارش برسائی۔ عبداللہ ابن زبیر بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 7 سال تک انہوں نے خلافت کی، اور خلافت کے اس دور کے اندر انہوں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ اسلام کے عدل و قسط کے جو احکام ہیں ان احکام کو زمین کے اوپر نافذ کیا جائے۔ نہ صرف یہ کہ عدل و انصاف کے کام کیے جائیں بلکہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کا بھی انہوں نے بھرپور طور پر آغاز کر دیا تھا۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی تو پھر اس کے بعد خاندان بنو امیہ کے کنٹرول میں پورا عالم اسلام چلا گیا۔ گویا خلافت یہاں مکمل طور پر کنورٹ ہو گئی پھر بادشاہت کے۔ عبد الملک کی ایک طویل عرصے تک حکمرانی رہی۔ اندازہ کیجئے کہ ایک کے بعد دیگرے ان کے جو خلفاء بنے، ہشام بن عبد الملک، اور پھر اس کے بعد ولید بن ہشام، ان کے دور میں جو مظالم ہونے لگے وہ یہ کہ ایک تو نو مسلموں سے بھی ٹیکس لیے جانے لگے، دوسری طرف پبلک پراپرٹیز پر قبضے کیے جانے لگے، رعایا کی پراپرٹیز پر بھی ناجائز قبضے شاہی حکومتوں نے کرنے شروع کر دیے، غیر ضروری قسم کے ٹیکسز کی بھرمار ہونے لگی حکومت کے خزانے کو بھرنے کے لیے اور پھر اس کو اپنی عیاشیوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے۔ اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ گورنر شدید قسم کے مظالم عوام پر کرنے لگے۔ خاندان بنو امیہ کے ان خلفاء کے اندر عبد الملک کے بارے میں یہ بات آتا ہے کہ کسی قدر وہ حلیم اور بردبار آدمی تھے، لیکن ان کے دور میں بھی اندازہ کیجئے کہ کس قسم کے گورنر تھے کہ مدینے کے گورنر نے ایک مرتبہ وہاں کے قاضی کو ایک معاملے میں لکھا کہ اس معاملے میں آپ اس شخص کے حق میں فیصلہ کریں۔ قاضی انصاف پسند آدمی تھے، فیصلے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا تھا اس کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا، گورنر کا خط آنے کے باوجود بھی وہ فیصلے کو تبدیل کرنے تیار نہیں۔ نہ صرف یہ کہ تبدیل کرنے تیار نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے محمد کو بھجوایا کہ وہ جائیں اور جا کر خلیفہ عبد الملک سے کمپلین کریں کہ اس طریقے سے گورنر عدالت کے معاملوں میں مداخلت کر رہے ہیں۔
قاضی کے بیٹے محمد عبد الملک کے پاس گئے اور وہاں سے ملاقات کر کے باقاعدہ عبد الملک خلیفہ کا خط لے کر آئے گورنر کے نام پر کہ اس معاملے میں مداخلت نہ کریں۔ جس موقع پہ لا کر انہوں نے خط گورنر کے حوالے کیا تو گورنر نے پہلے تو خط کو بازو رکھ دیا اور جلاد کو حکم دیا کہ انہوں نے میرے خلاف کمپلین کرنے کی جرات کی ہے، پہلے ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ خط اس نے کھولا نہیں اور خط کھولنے سے پہلے ان کو 100 کوڑے مارے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا جسم اور کپڑے سرخ ہو گئے، اور ان مظالم کی انتہا کا اندازہ کیجئے کہ عبید اللہ ابن زیاد جیسا ظالم آدمی بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنایا گیا، اور عام طور پر کوفہ کے لوگ فطرتاً شرارت پسند تھے۔ جو بھی وہاں پر گورنر بن کر آتا اس کے ساتھ بھی وہ شرارت کرتے تھے، آپس میں بھی قتل و غارت گری بار بار ان کی ہوا کرتی تھی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد جیسا ظالم گورنر وہاں پر پہنچا، ان کو اندازہ نہیں تھا اس کے ظلم کا اور اس کے مزاج کا، انہوں نے حسب معمول شرارت کرنے کی کوشش کی، اور جس موقع پر وہ جمعے کا خطبہ دے رہا تھا اس موقع پر کنکر پھینک کر مارے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے فوراً نماز کے خاتمے کے ساتھ ہی مسجد کے پورے گیٹس بند کروا دیے اور مین گیٹ پر جا کر خود بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک ایک کے ہاتھ چیک کرتے ہوئے وہاں سے چھوڑنے لگا، اور جس کے ہاتھ پر بھی مٹی کے کچھ نشان تھے ان کو الگ کر دیا، اور مسجد میں جتنے ایسے افراد ملے ان پوروں کے ہاتھ وہیں پر کٹوا دیے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے ظالم قسم کے لوگ تھے۔ حجاج ابن یوسف نے اعلان کیا تھا اس دور کے اندر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی نظر میں یہ اعلان ضروری تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں کچھ دیر کا وقت دوں گا اور اس کے بعد کوئی شخص گھر سے نہیں نکلے گا، اور اگر کوئی نکلے گا تو پھر میں تلوار سے اس کی گردن مار دوں۔ اتفاق سے ایک مسافر باہر سے آیا اس علاقے کے اندر، اس کو اس بات کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ حجاج کا سامنا ہو گیا تو حجاج نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ میں مسافر ہوں۔ تو حجاج نے کہا کہ اگر مسافر ہونے اور ناواقف ہونے کی وجہ سے میں آج تم کو چھوڑ دوں گا تو کل کوئی اور اسی طریقے کی بات کہے گا، یہ کہہ کر اس نے گردن مار دی۔ اس کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس وقت کئی تابعین پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جمعے کا خطبہ وہ دے رہا تھا، وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ محسوس ہونے لگا کہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ اتنا ظالم قسم کا وہ گورنر تھا۔ ایک لڑکے نے جسارت کر ڈالی، آخر اس نے اٹھ کر ہمت سے بات کہی گورنر کو مخاطب کر کے کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، خطبے کو آپ ختم کیجیے۔ تو اس نے خطبہ ختم کیا اور نماز مکمل ہوئی، تو نماز کے بعد اس نے بلایا لڑکے کو، کہا کہ تم بڑے جرأت مند آدمی، بڑے جرأت مند نوجوان، اور اتنے جرأت مند کی جگہ یہ دنیا نہیں بلکہ جنت ہے، یہ کہہ کر سر کٹوا دیا۔ اس قسم کے مظالم بنو امیہ کے دور میں عام ہو گئے۔ حجاج ابن یوسف کا جس موقع پر انتقال ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابراہیم نقعی کے بارے میں آتا ہے کہ خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سجدے میں گر پڑے خدا کا شکر بجا لانے کے لیے کہ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم گورنر سے نجات ملی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بعد تاریخ کی ایک دوسری بڑی شخصیت جو خلافت کی تحریک کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے وہ حضرت زید ابن علی رضی اللہ عنہ۔ جس موقع پر حضرت زید ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اس وقت بھی اسی قسم کے مظالم کا دور تھا۔ ہشام ابن عبد الملک کی حکمرانی کا دور تھا۔ وہ انتہائی زبردست قسم کا علم رکھنے والے اور شریعت کے بڑے پابند، اور جس آبادی میں رہتے تھے وہاں کی پوری آبادی ان کی قدر کرنے والی، اس کے اندر بہت ممتاز۔ مورخین نے ان کی تعریف میں بہت ساری باتیں لکھی۔ حضرت زید ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تحریک شروع ہوئی
کہ ان مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے اور بنو امیہ کی اس حکمرانی کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت شروع کی۔ اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا جبکہ تاریخ بتلاتی ہے کہ اس دور کے اندر بعض بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں، وہ بڑی بڑی شخصیتیں آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئیں، تو ان کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت تھی، امام ابو حنیفہ تھے جنہوں نے آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منصور ابن معتمر نام کے ایک بڑے بزرگ تھے، ان لوگوں نے، ان جیسی بڑی بڑی شخصیتوں نے زید بن علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ 40,000 افراد نے کوفہ کے اندر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اس کے بعد اس بات کا منصوبہ بنایا گیا کہ اس ظالم حکومت کا تختہ الٹنا چاہیے، اور ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد کی تاریخ مقرر ہوئی کہ ایک طرف کوفہ میں حضرت زید بن علی یہ کام کریں گے اور دوسری طرف کے علاقوں میں دوسرے لوگوں کو ذمہ داری دی گئی۔ حکومت کو اس بات کی اطلاع ہو گئی، اور جس دن صبح فجر کی نماز کے بعد اس ظالم حکومت کے خلاف کارروائی کا وقت تھا، فجر کی نماز کے موقع پر حکومت نے ساری مساجد کو باہر سے بند کروا دیا، اور پھر اس کے بعد جو بھی بچے کچے لوگ تھے، کسی وجہ سے مسجد نہیں گئے تھے یا باہر نکل سکے تھے، ان لوگوں نے کوفے کے گلی کوچوں کے اندر لڑائی لڑی، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ حکومت نے ان کو قتل کروا دیا۔ حضرت زید ابن علی کی بھی شہادت واقع ہے۔ تو امام حسین کے بعد عبداللہ ابن زبیر، اور عبداللہ ابن زبیر کے بعد یہ زید ابن علی تاریخ کی بڑی شخصیت تھی جنہوں نے احیاء خلافت کی ایک زبردست تحریک چلائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ بتلاتی ہے کہ نفس زکیہ اور سید ابراہیم، یہ دو بڑی شخصیتیں تھیں جو اٹھی تھیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس وقت منصور کی حکمرانی کا دور تھا، خلیفہ منصور کے بالمقابل نفس زکیہ خلافت کے زیادہ مستحق امام مالک نے یہ اسٹینڈ لیا تھا اور ان کی تائید کا بھی اعلان کیا، لیکن نفس زکیہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کے بھائی سید ابراہیم جب اٹھے تو اتنی زبردست ان کو عوامی تائید ملی تھی کہ 2 مہینے تو اس وقت کے خلیفہ منصور نے اس کیفیت میں گزارے کہ 2 مہینے تک کپڑے بدلنے تک کا اس کو ہوش نہیں مل سکتا، اتنے ٹینشن کی کیفیت میں اس نے وقت گزارا تھا۔ اس جیسے ظالم حکمران کو اس طریقے سے انہوں نے پریشان کیا تھا، یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آیا کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا سر منصور کے آگے، میرا سر سید ابراہیم کے آگے جاتا ہے یا ابراہیم کا سر میرے آگے آتا۔ لیکن بالآخر سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شہادت واقع ہے، ایک کے بعد دیگر ان بزرگوں کی شہادتیں واقع ہیں، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ اس وقت کے ان ظالم حکمرانوں نے ان کے ساتھ بڑا غلط رویہ اختیار کیا۔ زید ابن علی کی شہادت واقع ہوئی تو بنو امیہ کے ظلم سے گھبرا کر وہاں کے لوگوں نے بہتے ہوئے پانی میں ان کی لاش کو دفن کیا۔ گورنر کو اطلاع ملی کہ پانی جہاں سے بہہ رہا ہے وہاں کی مٹی میں نیچے لاش دبائی گئی ہے، تو لاش نکلوائی، سر الگ کیا اور اس کو دمشق کو بھیجوایا، اور ان کے باقی کے جسم کو برہنہ کر کے اس نے کوفہ میں کناسہ کے مقام پر لٹکا دیا۔ 14 مہینے تک لاش اسی طریقے سے لٹکتی رہی، یہاں تک کہ اس وقت کے خلیفہ ہشام ابن عبد الملک کا انتقال ہوا اور ولید خلیفہ بنا۔ نام تو خلیفہ کا تھا لیکن خلافت کے نام پر بادشاہ جاری تھی، تو اس موقع پر اس نے وہ لاش اتروائی، اسے جلا کر پانی میں بہا دی۔ تو اس طریقے کے یہ مظالم کا دور تھا۔ اور پھر اس کے بعد زید ابن علی کے بیٹے یحییٰ کا بھی وہی حشر ہوا، ولید نے ان کو قتل کیا اور اسی طریقے سے ان کی لاش لٹکائے رکھی ایک طویل عرصے تک، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا جبکہ عباسیوں نے بنو امیہ کے مظالم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور خراسان میں وہ لوگ کامیاب ہوئے، اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کی دور کا خاتمہ ہو۔ بنو عباس آئے تھے اگرچہ کہ اس دعوے کے ساتھ کہ وہ مظالم کا خاتمہ کریں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی اسی قسم کے روش کو اختیار کیا۔
چن چن کر مکے اور مدینے میں انہوں نے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کا قتل عام کیا۔ بنو امیہ کے خاندان میں اللہ رب العالمین نے اس دوران میں ایک اچھی شخصیت کو بھی خلافت کا موقع عطا کر دیا، اور وہ تھے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ جس موقع پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا اعلان ہوا تو اس موقع پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جو اقدام کیے، اس نے دوبارہ اسلامی خلافت اور اس کی تاریخ کو لوگوں کے ذہنوں میں پوری طریقے سے تازہ کر دی۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ مسجد کو پہنچے، لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ لوگوں میں تمہاری رائے کے اور مشورے کے برخلاف تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہوں، تمہیں اس بات کی پوری آزادی دیتا ہوں کہ تم میری جگہ جس کو چاہو اپنی پسند سے منتخب کر لو۔ لیکن وہاں موجود پورے لوگوں نے ایک آواز میں کہا کہ نہیں، ہم آپ ہی کو خلیفہ کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام انہوں نے کیا کہ وہیں پر جتنے پراپرٹیز کے اوپر شاہی خاندان کے لوگوں نے ناجائز قبضے کیے تھے ان کے ڈاکومنٹس منگوائے اور وہیں پر انہوں نے قینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینک دی۔ پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جن لوگوں کے اوپر زبردستی ٹیکسز لگائے جا رہے تھے ان سارے زبردستی کے ٹیکسز کا خاتمہ کیا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ جزیہ کے نام پر جو نو مسلموں سے بھی ٹیکس لیا جاتا تھا اس ٹیکس کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو گورنروں نے خطوط لکھے، کہا کہ لوگ اس موقع پر اس تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ٹیکس وصول ہونا بند ہو جائے گا ہمارے پاس۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ تاریخ کے اوراق کے اندر محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا، اپنے گورنروں کو تحریراً یہ لکھ کر بھیجوایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکس کلیکٹر بنا کر نہیں بھیجوائے گئے تھے بلکہ وہ ہادی اور رہبر بنا کر بھیجوائے گئے تھے۔ پورے حکومت کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں تب بھی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر عدل و انصاف کا دورہ دوبارہ شروع ہوا، عدالتوں کو پوری آزادی دی گئی کہ وہ حق کے مطابق فیصلے کریں۔ حکومت کا انفلوئنس اس کے اوپر سے مکمل ختم کر دیا گیا، چن چن کر خدا ترس لوگوں کو گورنر بنایا گیا، ان سے باس پرس کی جانے لگی اگر ان سے کوئی غلطی ہو، عوام کی فلاح و بہبود کے کام ہونے لگے، لوگوں کے اندر امر بالمعروف نہیں انل منکر کا جذبہ بیدار کیا گیا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی مہم انہوں نے چلائی، بے شمار قسم کے فلاحی کام انہوں نے کیے۔ ان کے رویے کو دیکھ دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سینکڑوں افراد ان کے صرف 2 سال 5 مہینے کے دور خلافت میں اسلام کے اندر آئے۔ خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر یہ مزید خلیفہ رہیں گے تو پھر ہمارے خاندان سے حکمرانی کا بھی خاتمہ کر دیں گے، خاندان بنو امیہ کی حکمرانی کا دور ختم ہو جائے گا اور مکمل خلافت ہمیشہ کے لیے بحال ہو جائے گی۔ اس اندیشے سے خاندان کے لوگوں نے پلاننگ کی، سازش کی اور ان کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ لیکن صرف 2 سال 5 مہینے کے شارٹ پیریڈ کے اندر وہ کام انہوں نے کیے تھے کہ لوگ آج تک ان کو عمر ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسی حکمرانی کی تھی اس حکمرانی کی یاد کو انہوں نے تازہ کیا۔ اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ان کی جو تحریک تھی اس کا یہ اثر تھا کہ اس کے نتیجے میں قرآن اور حدیث کے علوم کی طرف لوگ متوجہ ہوئے اور اس کے نتیجے میں یہ بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے فقہا اور محدثین ان ساروں کو کام کرنے کا موقع ملا۔ ان کی سرپرستی انہوں نے کی تھی۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک کے بعد دیگر اس طریقے سے شخصیتیں اٹھیں اور انہوں نے کوششیں کی، یہاں تک کہ ہم سے قریب کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید اور سید اسماعیل شہید کی تحریک خلافت کا آغاز ہوا تھا۔ انگریزوں کے خلاف انہوں نے باقاعدہ پلان کر کے ہجرت کر کے ایک مقام پر لوگوں کو اپنی تحریک میں شامل ہونے کے لیے جمع کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ انگریزوں کے خلاف وہ باقاعدہ جنگ کریں، جدوجہد کریں۔ اگرچہ کہ اس کو کرش کر دیا گیا، وہ ناکام ہو گئے، شہید کر دیے گئے، وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکی،
لیکن جس مقصد کے لیے اٹھے تھے اس مقصد کا جذبہ انہوں نے عوام کے اندر پھونک دینے کا کام کیا، بیدار کرنے کا کام کیا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن مغرب کا وقت بالکل ہی قریب آ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جو باتیں اس وقت میں ممکن تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بہرحال نظام خلافت وہ نظام ہے جو دراصل چاہتا ہے کہ عوام پر مظالم نہیں ہوں، غیر ضروری ٹیکسز نہیں ہوں، عدالتیں آزاد ہوں، ظلم نہیں ہوں، ویلفیئر کے کام کیے جائیں، انسانوں کے ساتھ مساوات کا جو تصور اسلام دیتا ہے وہ تصور باقی رہے، ہیومن رائٹس پامال نہیں کیے جائیں، خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں، ظلم و ستم ناانصافی کا خاتمہ ہو، غربت کا خاتمہ ہو۔ یہ ساری چیزیں دراصل خلافت کا نظام اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس نظام خلافت کی دوبارہ احیا کرنے کی یہ ذمہ داری امت کے اوپر ہے کہ یہ نظام جب بھی زندہ ہوگا اس موقع پر انسانیت کے لیے باعث رحمت بنے گا۔ اس کے برخلاف بادشاہت کا دور آئے گا، یا ایسی حکمرانی آئے گی کہ نام کسی اور قسم کا ہو لیکن عملاً آمرانہ رویہ، ڈکٹیٹرشپ کا رویہ ہوگا، تب بھی وہ انسانوں کے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام خلافت کے احیا کی توفیق ہم کو عطا فرما، قوت عطا فرما، جس کے نتیجے میں زمین کے اوپر عدل و انصاف قائم۔ آمین۔ یعنی کل ہی پرسوں پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب ہمیں مخاطب کرنے والے ہیں بعد نماز عصر اسی مقام پر، اور ان کا عنوان ہے رشتہ ازدواج اور تاریخ شریعت اسلامی کی روشنی میں۔ یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے بڑے بڑے اسکالرس یہاں پر خطاب کرتے ہیں تو وہ مہینے میں ایک دفعہ ہمیں مخاطب کرتے ہیں، ضرور شرکت فرمائیے، خصوصاً ایسے حضرات جو واقف ہیں اپنے اڑوس پڑوس رشتہ داروں میں ازدواجی تعلقات کے جھگڑے رہتے ہیں، ان لوگوں کو ضرور لیتے آئیے تاکہ یہ رشتہ ازدواج اور تاریخ شریعت اسلامی کی روشنی میں اس سے استفادہ کر سکے۔ اور پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب کا تو میں تعارف کرانا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ایک غیر معمولی اہم شخصیت ہیں، پریزیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ ہیں، اور ان کا جو خطاب ہر ہفتہ ہوتا ہے، ہر اتوار کو ہوتا ہے وہاں پر شریان پیلس میں، اس اتوار کو تو میں بھی گیا تھا ان سننے کے لیے، تو وہ جو ہے شہر کے کونے کونے سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں وہاں پر بنجارہ ہل کے اتنے فاصلے پر، تو ایسے مقرر سے استفادہ کرنے کے لیے مجھے گزارش کرنے دیجیے کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ اور اسی طریقے سے 30 نومبر چہارشنبے کے دن جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب جو شاید یہاں 100 سے زائد محافل کو مخاطب کر چکے ہیں، وہ مخاطب کر رہے ہیں محفل اقبال شناسی کی 875ویں نشست، اور اس کا عنوان ہے حرمت ماں زنام مصطفیٰ است۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ استفادہ ہی آپ خود نہیں کریں گے بلکہ اپنے ساتھ اپنے عزیز اقارب، دوست، احباب، نوجوانوں کو لیتے آئیں گے۔ تو چونکہ دعا ہو چکی ہے، محفل کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے۔